عزیز احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ شخصیات ہیں جن کی کوششوں سے اور جن کی ابتدائی توجہ سے اس ادارے کا قیام عمل میں آیا، اور ادارہ یہ علاقے میں سلفی واحد سلفی ادارہ ہے جو کہ جہاں اقامتی یعنی طالبات کی ایک بڑی تعداد قیام بھی کرتی ہے، اور اس کے علاوہ آنے جانے والی طالبات بھی رہتی ہیں، آ جا کر پڑھتی ہیں۔ اور ہم نے گزشتہ یہ جو لاک ڈاؤن ابھی کورونا کی وجہ سے ہوا تھا، تو اس میں ہم نے ایک بات سمجھی کہ بہت سارے مرد و خواتین ایسے ہیں جو اپنی دوسری مصروفیات کے سبب تعلیم کے لیے مستقل وقت نہیں دے سکتے، تو ایسوں کے لیے ہم نے ایک مستقل آن لائن تعلیم کا آغاز شروع کیا، 3 سالہ آن لائن ڈپلوما کورس، جس کا 1 سال الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے، اور اب اگلا سال شروع ہوگا رمضان کے بعد انشاءاللہ۔ اور ابھی رمضان سے قبل ہم نے ایک 15 روزہ پروگرام کیا رمضان کی تیاری سے متعلق، بہت سارے مرد و خواتین اس میں ہمارے ساتھ جڑے، تو انہی کے لیے ہم نے رمضان کا پروگرام بھی شروع کیا، جس میں صبح شام قرآن اور حدیث کے دروس، اور اس کے علاوہ ظہر سے قبل 11 بجے علماء کرام کے مختلف علماء کرام کے اہم موضوعات پر خطابات ہو رہے ہیں، جس کی ایک کڑی یہ آج کی نشست بھی ہے، اور ہمارا یہ شرف ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم آج کی اس محفل میں آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ہم انشاءاللہ ہم اور ہمارے ساتھ یہ جو ہے مرد و خواتین یہ ہم آپ سے استفادہ کر پائیں گے۔ شیخ محترم جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ کی شخصیت حیدرآباد شہر حیدرآباد سے تعلق رکھتی ہے، اور آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اور جو ہے شہر حیدرآباد ہی سے مکمل کی، شیخ شفیق عالم جامعی حفظہ اللہ، اور اسی طریقے سے شیخ یعقوب جامعی حفظہ اللہ، اور اسی طریقے کی جو ہے علمی شخصیات آپ کے اساتذہ اور آپ کے سرپرستوں میں سے ہیں۔ تو آپ الحمدللہ اپنی تقریری صلاحیت کی وجہ سے اچھی شہرت رکھتے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں جہاں حیدرآباد سے کوسوں دور یہ فتح پور اور لکھنؤ کا ادارہ علاقہ یہ حیدرآباد سے کوسوں دور کا علاقہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عام طور پر لوگ اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پر یا انسٹاگرام کی اسٹوری پر اس طریقے سے لوگ لگا رہے ہیں، اور بڑی اچھی طریقے سے لوگ چہرے سے آپ کو پہچان رہے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ سے استفادہ کر رہے ہیں، ایک بڑی تعداد آپ سے استفادہ کر رہی ہے، وہ لوگ جو آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں، بس آپ کی علمی اور آپ کی بولنے کی صلاحیت کی وجہ سے آپ سے استفادہ کر رہے ہیں۔ میں بغیر کسی تاخیر کے، بغیر زیادہ وقت لیے، بس میں شیخ محترم سے ادباً بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کا موضوع ہے کہ موت آنی ہے لیکن کیسی حالت میں، اس موضوع سے متعلق ہمیں اور تمام سامعین کو مستفید فرمائیں، فلیتفضل مشکورا۔ جزاک اللہ خیر وحسن الجزا محترم ابو عثمان ابو عفان عثمان علمری حفظہ اللہ، جزاک اللہ خیر ہمت افزائی کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين۔ میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہوں، اور اللہ کی حمد اور ثنا کے ذریعے سے آج کے اس مختصر سیشن کا آغاز کرتا ہوں کہ ہر طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور اس کے بعد درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین پر۔
حاضرین، جس طریقے سے آپ لوگوں کے یہ سلسلہ وار دروس اور اس کا آج تقریباً 18واں حصہ اللہ کے فضل سے یہاں تک آیا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے بات کی شروعات کرتے ہیں کہ ایسی بہترین محفلیں سجانے والے اور ایسی بہترین محفلوں میں شامل ہونے والے ایسے تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص رحمت کے سائے میں رکھے، اللہ ان کے اعمال کو قبول فرمائے اور تاحیات اسی طرح سے ہر ممکن کوشش کے تحت اسلام کی خدمت لیتا رہے، آمین۔ اور میں میرے لیے بڑی ہمت افزائی اور عزت افزائی کی بات سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے بہت ہی کم علم طالب علم کو جو ہے آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کے لیے موقع دیا گیا۔ یہ موقع دینے کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا، جزاک اللہ خیر۔ آئے انشاءاللہ، جس طریقے سے محترم نے آپ کے سامنے عنوان رکھا ہے کہ موت تو آنی ہے پر کس حال میں، اصل میں یہ جو عنوان ہے، یہ عنوان لینے کی میری وجہ یہ ہے کہ موت کے متعلق کسی کو شک نہیں ہے کہ موت آنے والی ہے کہ نہیں آئی۔ ہر کوئی جانتا ہے، ہر کوئی یہ بات مانتا ہے کہ موت آنے والی ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر الگ الگ طرح کے لوگ رہتے ہیں، الگ الگ مذہبوں کو ماننے والے، الگ الگ ریلیجنز پر چلنے والے، الگ الگ دینوں کو ماننے والے، سب کا دین الگ الگ، یہاں تک کہ بے دین لوگ بھی ہیں، ایتھسٹ جس کو کہتے ہیں، جس کو ہم ہندی زبان میں جو ہے ناستک کہتے ہیں، خود کو نہیں مانتا، میں بس سائنس پر بھروسہ رکھتا ہوں، ہم آئے چلے جائیں، اللہ کی کتابوں کا انکار کرنے والے، رسولوں کا انکار کرنے والے، قیامت کے دن کا انکار کرنے والے، ایسے بہت سارے کافر اور انکار کرنے والے آپ کو دنیا میں ملیں گے، لیکن تعجب آپ کو اس بات پر ہوگا کہ سب کا انکار کرنے کے باوجود دنیا میں آپ کو ایسا کوئی شخص نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرنے والا، موت کا انکار کرنے والا، موت کا انکار کرنے والا آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر اللہ کا انکار کرنے والے، رسولوں کا انکار کرنے والے، کتابوں کا انکار کرنے والے، سب انکاری ہے، لیکن موت کا انکاری کوئی نہیں۔ اپنے آپ میں سوچ کر دیکھیے، اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کیا آپ کو موت بھی نہیں آئے گی، آپ میں سے اکثر لوگ یہی کہیں گے کیوں نہیں، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہم مرنے والے۔ اب ہم بات کرتے ہیں خاص طور پر آپ کی اور ہماری مسلمانوں کی، مومنوں کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھئی موت پر یقین رکھ لینا، موت کو مان لینا، یہ ضروری ہے ہر انسان کو، کیونکہ ہر ایک کو معلوم ہے بڑے بڑے آئے اور چلے گئے۔ دیکھو بڑی بڑی عمارتیں آپ کے اپنے لکھنؤ کے علاقوں کے اندر دیکھو، آپ بڑے بڑے نوابوں کی بڑی بڑی کوٹھیاں پڑی ہے، دھری کی دھری ہے۔ ایک ٹائم ایسا تھا ان کی ٹھاٹ باٹ چلا کرتی تھی، ایک ٹائم ان کا حکم چلا کرتا تھا ان کے علاقے میں، لیکن موت آئی اور موت کے آغوش میں وہ چلے گئے منو مٹی کے نیچے۔ آج جو ہے ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے، ان کو یاد کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ تو موت اور موت آنے والی ہے، یہ جو ہے نا کسی کو شک نہیں ہے اس کے اندر۔ لیکن موت کا مسئلہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ ہم مسلمان، خاص طور پہ ہم مسلمان کی بات کر رہا ہوں میں، خاص طور پہ ہم مسلمان موت کو مانتے تو ہیں، موت پر یقین تو رکھتے ہیں کہ موت آنے والی ہے، لیکن ایک غلط فہمی کے ساتھ موت کو مانتے ہیں۔ ایک بڑی غلط فہمی موت کے متعلق، موت کو تو مانتے ہیں لیکن ایک غلط فہمی کے ساتھ۔ کیا ہے غلط فہمی؟ وہ اس کی مثال دیتے ہوئے بات آگے چلوں گا۔ میرا اپنا جو ہے نا ایک کزن ہے، میرا اپنا ایک کزن لگ بھگ 16-17 سال کی عمر ہوگی، داڑھی کے بال آنے شروع ہوئے اس کے، تو میں نے بٹھا کر سمجھایا کہ بچے دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی اطاعت ہم پر فرض کی ہے، ضروری ہے نبی کی اطاعت کرنا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی رکھا کرتے تھے، تم بھی داڑھی رکھو، مت کاٹو۔ میں نے اسے نصیحت کی، بتایا میں نے کہ نبی کی سنت ہے، آپ داڑھی کو رکھ لیجئے، چھوڑ لیجئے۔ اب وہ بچہ سمجھ گیا، ہاں بھائی نبی کی سنت ہے، چھوڑ ڈالوں گا۔
ہوا یہ کہ اس کی دادی اماں نے اسے بلایا، بلا کر کہا ارے بھائی تمہاری عمر کیا ہے بھائی، ابھی تم تو ابھی جو ہے نا 16-17 سال کے ہیں، جب 45 کو ہو جائیں گے تب داڑھی چھوڑنا۔ بچہ بھاگتا ہوا میرے پاس آیا، کہنے لگا بھیا دادی تو کہہ رہی کہ 45 کے بعد داڑھی چھوڑتے ہیں، آپ تو ابھی چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ میں سمجھ گیا، کیونکہ ہمارا معاشرہ، دیکھو موت کو تو ہم مانتے ہیں لیکن ایک غلط فہمی، یہ مثال کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریے، کیا غلط فہمی دیکھیے آپ۔ دادی کیا کہتی ہیں 45 میں تم کیا کرنا، داڑھی رکھنا۔ میں نے کہا دادی کے پاس جاؤ، ایک 20 روپے کا بانڈ پیپر خرید کے لے کے جاؤ اور دادی سے کہو لکھ کر دو، دادی لکھ کر دو کہ اب 16-17 سال کا ہوں، 45 سال تک زندہ رہوں گا، 45 سال تک کی زندگی کی گارنٹی دیو آپ مجھے۔ کیا غلط فہمی جانتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں موت آئے گی بڑھاپے میں، موت کو تو مانتے ہیں لیکن ایک غلط فہمی کے ساتھ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی اور سر کے بال سفید ہو جائیں گے تو مریں گے، اس سے پہلے نہیں۔ سمجھتے ہیں 60 سال کے ہو جائیں گے تو مریں گے، اس سے پہلے نہیں۔ سمجھتے ہیں بڑھاپے میں ہی موت آئے گی، اور انسان یہی چکر میں کہتا ہے یہ تو جوانی کے دن ہے، بس چلو اب پھرو گھومو عیش کرو، ہاں اب جب بوڑھے ہو جائیں گے، جب اللہ اللہ کر لیں گے۔ کیا میرے بھائی کوئی گارنٹی دے سکتا ہے بڑھاپے تک زندگی؟ کیا ہم نے جوانوں کے جنازوں کو اپنے کندھوں پر نہیں اٹھایا؟ کیا ہم نے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو قبرستان میں دفن نہیں کیا؟ کیا ہمارے اپنے علاقوں کے قبرستان اس بات کی گواہی نہیں دیتے ہیں کہ جوان کو بھی موت؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، لوگوں جب یہ موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو بس آ جاتا ہے، اسے روکنے والا کوئی نہیں ہوتا، اسے روکنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ذرا بچوں سے مل لوں گا، ذرا بیوی کی صورت دیکھ لوں گا، ذرا کاروبار، دوست احباب، یہ سب نہیں۔ جب یہ وقت آ جاتا ہے موت کا تو یہ بوڑھے نہیں دیکھتی، یہ جوان نہیں دیکھتی، یہ چھوٹے بڑے نہیں دیکھتی، یہ ایک دن کا دلہن ہے، یہ ایک دن نہیں، جب یہ موت آ جاتی وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ، اللہ کی پکڑ کا وقت آتا ہے تو پھر اللہ اس میں ایک اجل کی بھی دیری نہیں کرتا۔ آپ دیکھیے، یہ بات سمجھنے کی کوشش کریے کہ موت تو آنے والی ہے، لیکن موت پر یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ غلط فہمی اپنے ذہن میں سے نکالیے۔ کیا غلط فہمی ہے؟ بڑھاپے میں مریں گے؟ نہیں، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی لمحے تمہیں موقع نہیں دیا جائے گا۔ اچھا آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر آپ ایسی ویڈیوز دیکھے ہوں گے تو اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا اگر استعمال کرتے ہیں تو بیکار بے تک کی چیزیں دیکھنے کے لیے نہیں، بلکہ اس سے کچھ سیکھنے کے لیے۔ ایسے کئی ویڈیوز ہیں، کچھ دن پہلے ہمارے یہاں حیدرآباد کا واقعہ ہے، حیدرآباد کے اندر مہینہ 2 مہینہ پہلے ایک بندہ نماز مغرب کے لیے مسجد میں آیا، چاند جوان ہے ایک دم ہٹا کٹا نوجوان، مسجد میں آیا اور مغرب کی نماز کے لیے جماعت میں شامل ہوا، ایک سجدہ کیا تھا، ایک سجدہ، پھر دوسرے سجدہ کرنے کی پھر اسے مہلت نہیں دی گئی، موت ہو گئی اس کی نماز کی حالت میں، اچھی موت۔ کیا بتانا چاہتا ہوں کہ موت جب آ جاتی ہے تو اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ کل عمل کروں گا، کل عمل کروں گا، کل سے عمل کروں گا، کل سے ہم کریں گے۔ ہماری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو وہ بھی سنیں کہ کل سے کریں گے، کل سے کریں گے۔ یہ کل 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 کی چکر میں ایک ایسا کل آنے والا ہے جس کا کوئی کل نہیں ہوگا، پھر تم اٹھنے کے قابل نہیں ہوں گے، پھر تم عمل کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، پھر تم عمل کرنے کے۔ دیکھیے آپ، یہ رمضان دو سالوں کے بعد یہ رمضان ہمیں ایسا رمضان ملا ہے، آپ دیکھیے کیسا رمضان تھا 2 سالوں تک۔ وہ 2 سالوں پہلے کئی لوگ تھے جو ہمارے ساتھ کندھے کو کندھا لگا کر نمازیں ادا کرتے تھے، ہمارے ساتھ افطاری میں سحر میں شامل ہوتے تھے، لیکن آج وہ منو مٹی کے نیچے ہیں، ان کو عمل کرنے کی جو ہے نا مہلت نہیں دی گئی، منو مٹی کے نیچے ہے وہ، ان کی تراویح ختم، ان کے جو ہے نا قرآن کی تلاوت ختم، ان کے روزے ختم، ان کا عمل منقطع، خلاص۔ میرے بھائی، موت پر یقین رکھو، اور ایسا جیسے ہمیں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ موت کسی لمحے، ابھی تو آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں میں، لیکن مکمل
بیان کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا آپ لوگوں میں سے، نہ میں اپنے آپ کی لے سکتا ہوں، نہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دے سکتے ہیں کہ یہ کیا میں پوری مکمل تقریر کر سکوں گا کیا آج؟ یقین جانیے ایک سجدے سے دوسرے سجدے کی مہلت نہیں، ایک سلام سے دوسرا سلام تک کی مہلت نہیں، ایک رکعت سے دوسری رکعت تک کی مہلت نہیں، ایک نماز سے دوسرے نماز تک کی مہلت نہیں۔ اگر وقت آ گیا تو پھر ختم۔ تیار رہو ہمیشہ، جب بھی اللہ کا بلاوا آیا ہر ایک کو جانا ہے، ایسی حالت میں جاؤ کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ آئے اصل عنوان پر آ جاتے ہیں۔ موت تو آنے والی ہے، لیکن کس حال میں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیثیں ہمیں بتاتی ہیں۔ صحیح بخاری کی یہ روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما الاعمال بالخواتیم، انما الاعمال بالنیات کی تو بڑی مشہور حدیث ہے نا۔ ایسے ہی الفاظ کے ساتھ صحیح بخاری میں انما الاعمال بالخواتیم، انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے۔ اس کا خاتمہ اچھا، پھر اس کی موت اگر اچھی ہوگی تو آخرت بھی اچھی ہوگی، اگر اس کی موت برائی پر ہوگی تو پھر اس کی آخرت بھی برباد ہونے والی۔ انما الاعمال بالخواتیم۔ اسی لیے صحیح ابو داؤد کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بندے کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ جو بندہ مرتے مرتے یہ پڑھ کر مرے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ عزیز سامعین، یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بنیادی طور پر اچھی موت اگر مریں گے، اچھے عمل پر اگر مریں گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت بھی اچھی کرے گا۔ میں آپ کو جو ہے نا صحیح بخاری سے یہ بات کو اور بہتر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور دوسری کتب احادیث کے اندر یہ تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہ جو بندہ کفن میں مر جاتا ہے، جو بندہ احرام میں مر جاتا ہے، معذرت چاہتا ہوں، احرام میں مر جاتا ہے جو بندہ، تو آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا احرام میں مرنے والوں کے چہرے کو کھلا رکھو، احرام میں مرنے والوں کے چہرے کو کھلا رکھو، چہرہ نہیں ڈھکو۔ عام طور پہ ہمارے پاس کبھی میت ہو جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم میت کے سارے جسم کو ڈھانکتے ہیں، چہرہ بھی چھپا دیتے ہیں۔ کہا نہیں، دیکھو موت کس حال میں ہوگی، کل آخرت میں وہی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں احرام جو عمرے کے لیے گیا ہے، جو حج کے لیے گیا ہے، احرام کی حالت میں دو کپڑوں کے اندر سفید، پھر اس کے چہرے کو نہ ڈھانکو، بلکہ کیا کرو، بلکہ تم اس کے چہرے کو کھلا رکھو، کیونکہ کل قیامت کے دن جب یہ بندہ اٹھایا جائے گا تو لبیک لبیک کہتے کہتے اٹھے گا، اللہ اکبر، اللہ کی تعریف کرتے کرتے اٹھے گا۔ انسان نہ سمجھے کہ یہ گانے سنتے سنتے مروں گا تو کیا حشر ہوگا کل قیامت کے دن۔ انسان ٹیلی ویژن گھورتے گھورتے، یوٹیوب کی فلمیں دیکھتے دیکھتے، سگریٹ پیتے پیتے، فحاشی اور گندے کام کرتے کرتے یہ سوچے اگر ایسی حالت میں موت آ جائے گی تو پھر کل قیامت کے دن میرا حشر ہوگا۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے بنی اسرائیل کے وہ بندے کا واقعہ بھی کہ اچھی موت، خاتمہ بالخیر، کتنے قتل ہو گئے، 99 قتل، بڑا مشہور واقعہ ہے نا۔ دیکھو اب بندہ جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جب بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کا بہترین طریقے سے استقبال کرتا ہے، اچھے طریقے سے استقبال کیا جاتا ہے۔ 99 قتل، 100 قتل تقریباً، لیکن خاتمہ بالخیر، اچھے عمل پر کب خاتمہ ہوا؟ توبہ پر خاتمہ۔ چاہتا تھا اچھے لوگوں میں جاؤں، چاہتا تھا اچھے جو ہے نا صحبت اختیار کروں۔ عزیز سامعین، یہ بات سمجھیے، خاتمہ بالخیر بڑا اہم ہے ہمارے پاس۔ آئے اس سلسلے میں ذرا آپ کی میری زندگیوں کو محاسبہ کرتے ہوئے
کرے کہ ہمارے اسلاف میں بھی کئی لوگ جو ہے نا اللہ کو پیارے ہوئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ پہلے خلیفۃ المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، مرض الموت میں ہیں، بستر پر لیٹے ہیں، اما عائشہ صدیقہ کو بلایا، کہا ہے ذرا ہماری بیٹی کو بلاؤ، ام المؤمنین کو بلاؤ. بلایا گیا اما عائشہ کو. اما عائشہ کے آئی، کہا بیٹی ذرا یہ دریافت کرنے کے لیے بلایا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ نبی کریم کی جب وفات ہوئی تھی تو اللہ کے نبی کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ اللہ اکبر، کیا درست دے کر گئے بھائی صاحب، ہمارے اسلاف کیا درس دے کے گئے ہمیں. مرض الموت میں ہے، فکر نبی کے سنت کی ہے، آخری وقت میں ہے، لیکن فکر کیا ہے؟ نبی کا طریقہ کیسا، نبی کی سنت کیسی، میری موت بھی ہو، میرا جو ہے نا آخری مسئلہ رسومات بھی ہو، تو پھر وہ سارے چیزیں اللہ کے نبی کی سنت کی فکر مرتے مرتے. دیکھو ذرا آپ کی اور میرے حالت، انسان مرتے مرتے کہہ رہا ہے میرے 10 گھر ہے، وہ گھر یہ کرو، وہ پیسہ ادھر لاؤ، وہ ان کو ملا کے دے دو. یہ سارے چکروں کے اندر اللہ اکبر انسان مرتا ہے، دنیا کے چکروں میں. نہیں، انسان کو چاہیے، اللہ ابو بکر صدیق نے بہترین ایگزامپل سیٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ دیکھو جب تم مرض الموت میں بھی ہو تو نبی کی سنت کی پرواہ کر. کہا بیٹی ذرا یہ بتاؤ کہ نبی کریم کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا. یہ واقعہ سمجھنے کے بعد ذرا یہ دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالو. کیا دنیا کی محبت آ جائے، بلڈنگوں میں بلڈنگیں اس کی بن جائے، اس کے پاس ایک سے ایک دنیا کی آرائشیں جمع ہو جائیں، انسان صبح سے شام تک وہ دو محنت کرتا ہے کہ انسان کے پاس دنیا کی دولت جمع ہو جائے. دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کے پیچھے. ابو بکر صدیق نے کیا درس دیا؟ کہا بیٹی کتنے کہا 3 ابا جان، 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا. کہا بیٹی جب میں مر جاؤں تو تم مجھے بھی 3 کپڑوں میں کفن دینا، 3 کپڑوں میں کفن دینا مجھے بھی. 2 کپڑے گھر میں پرانے رکھے ہیں، دھو کر ان کو سکھا دینا، اور 1 کپڑا نیا خرید لانا. اللہ اکبر، 1 نیا کپڑا خرید لا لینا. کہا بجان حالات اتنے اچھے ہیں کہ 3 نئے کپڑے خرید کر کفن دے سکتے ہیں آپ کو، ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا بیٹی نئے کپڑوں کی ضرورت زندوں کو ہے، مردوں کو نہیں. اللہ اکبر، الماریاں بھر بھر کے کپڑے پڑے ہوئے، پھر اور نئے خریدنے کی خواہش. دیکھو آپ کی میری سب لوگوں کا یہی بتیا تھا، کپڑا پہلے سے ہے، ایسے کپڑے ہیں جو کئی مہینوں سے ہاتھ نہیں لگائے ہمارے. دیکھو آپ ہمارے گھر کے کپڑوں کی الماریوں میں، لیکن پھر بھی نیا خریدنے کی خواہش. ادھر ابو بکر صدیق ہے، دنیا کی محبت کو دل سے نکال کر پھینک دیے. کہا بیٹی نئے کپڑوں کو تو زندوں کی ضرورت ہے نا، مردوں کو مسئلہ نہیں، جاؤ تم سو کر. کہا بجان آپ کی وصیت ہے تو پھر کریں گے. کہا بیٹی دیکھو بیت المال سے 2 غلام اور 1 اونٹ ہے میرے پاس، 2 اونٹ 1 غلام ہے میرے پاس. جب میں مر جاؤں تو بیت المال کو یہ واپس کر دینا، اور میرے گھر کی اچھی طریقے سے تلاشی لے لینا، میرے کمرے کو اچھی طریقے سے چیک کر لینا کہ کہیں بیت المال کی کوئی چیز میرے گھر میں رہ جائے اور اللہ قیامت میں اس کا سوال مجھ سے نہ کر لے. اللہ اکبر، فکر یہ ہے اصل موت تو آنے والی ہے. کیا اس حال میں موت آ رہی کہ لوگوں کے قرضے دے کر مر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، لوگوں کا حق ادا کر کے مر رہے ہیں. کئی ایسے بھائی ہیں جو بہنوں کا حق مار ڈالے ہیں، ترکے میں سے، وراثت میں سے نہیں دے رہے. کہا تمہاری شادی کر دیے، جاؤ خلاص، تمہاری شادی میں تمہارا حق ادا ہو گیا، اب باپ کے مرنے کے بعد تمہارے حصے میں کچھ. اللہ اکبر، کیا ایسی حالت میں مریں گے تو رب تعالیٰ خوش ہوگا؟ لوگوں کو دھوکہ دے کر مریں گے تو اللہ خوش ہوگا؟ کیا لوگوں کے جو ہے نا امانتیں کھا کر تم مرو گے؟ کیا اللہ خوش ہوگا اس سلسلے؟ اللہ اکبر. ابو بکر صدیق نے بہترین درس کیا. اسی طریقے سے میرے بھائی ایک اور درس ملتا ہے ختم بالخیر کا. کون ہے؟ سعد بن معاذ کی. اللہ اکبر، آنکھ کے رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ. ختم بالخیر، اللہ اکبر. یہ کون ہے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں.
جنگ احزاب کے اندر زخمی ہو گئے ہیں، رگ کٹ گئی ہے، رگ کٹ کر ایسا خون کا فوارہ نکلا ہے، خون نہیں رک رہا ہے. کہا طبیبوں کو بلاؤ، طبیبوں کو بلاؤ، بلاؤ ذرا معالجوں کو، ذرا معاذ کو دیکھنا ہے، معاذ کا مسئلہ ہے، سارا خون نکل رہا ہے جسم سے. آئے ہیں طبیبوں کے طبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. طبیبوں کے طبیب آئے ہیں، خود محمد الرسول اللہ حضرت سعد بن معاذ کے سرحانے بیٹھے ہیں، پٹیوں پر پٹی باندھے جا رہے ہیں، پٹیوں پر پٹی رکھے جا رہے ہیں، کپڑوں پر کپڑا رکھ کر کہہ رہے ہیں اے سعد، اے سعد تم مدینے کے سردار ہو، میں اللہ کا نبی ہوں. اے سعد جب میں مکے سے مدینہ آیا سعد تم نے مجھ سے بہت وعدے کیے اور تم نے اپنا ہر وعدہ پورا کیا. اللہ یہ سعد ہے، میں نبی ہونے کے ناطے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں اللہ تو بھی سعد کے ساتھ جنت کے وعدے کو پورا کر دینا. اللہ اکبر. آخری وقت ہے، نبی راضی ہے حضرت سعد سے، دعا کر رہے ہیں حضرت سعد کے واسطے. اللہ کے نبی پٹیوں پر پٹی رکھ رہے ہیں، دعا پر دعا کریں اللہ سعد سے تو وعدہ پورا کرنا، اللہ تو بھی سعد کا وعدہ پورا کرنا. آنکھوں سے آنسو ہے، تھوڑا سا خون رکا. اللہ کے نبی اپنے حجرے میں گئے ہیں، اچانک دندناتے ہوئے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. کہا یا رسول اللہ آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، ایسا کون سا آپ کا ساتھی ہے جو آج اللہ سے ملنے والا ہے؟ ایسا کون سا ساتھی ہے جس کو آج موت آئی ہے؟ اس کے واسطے، اس کے استقبال کے واسطے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. اللہ کے نبی اپنے حجرے سے نکلے اور تیزی کے ساتھ حضرت سعد کی طرف نکلتے ہوئے یہ پکارتے ہوئے نکلے، یہ ندا لگاتے ہوئے نکلے ساتھیوں ذرا جلدی آؤ، ساتھیوں ذرا جلدی آؤ، کہیں ہم سے پہلے آسمان کے فرشتے پہنچ کر سعد کو غسل نہ دے دے. اللہ اکبر. موت تو آنے والی ہے، کیا اس حال میں موت آئے گی جیسے حضرت سعد کے معاملات ہوئے تھے؟ کہا جلدی آؤ. صحابہ کہتے ہیں ہم حضرت سعد غسل دینے کے لیے اتنی تیزی سے دوڑنے کی کوشش کرے کہ ہمارے جوتوں کے تسمے ٹوٹ گئے. اللہ اکبر. پہنچے، غسل دیا، ڈولے میں رکھا، جنازے کو کاندھے پر اٹھایا. کیا کہتے ہیں صحابہ، یہ سعد کا جنازہ بڑا ہلکا ہے بھائی، یہ سعد کا جنازہ بڑا ہلکا ہے، یہ ہلکا جنازہ ہے، سعد تو بھاری بھرکم ہے. کہا یا رسول اللہ سعد کے جنازے کو کیا ہو گیا کہ سعد کا جنازہ جو ہے نا ہلکا ہلکا ہے؟ کہا تم کیا جانتے ہو حضرت سعد بن معاذ کی فضیلت؟ لوگوں یہ سعد وہ سعد ہے جس کے جنازے میں اللہ نے 70,000 فرشتوں کا نزول کیا ہے. اللہ بظاہر تم اٹھا رکھے ہو، حقیقت میں فرشتوں نے اٹھا رکھا. حضرت سعد، یہ ان کی موت دنیا کو درس دے کے گئی. کیا دنیا کا ہر فرد ہم سے ناراض ہوتا ہے، ہو جائیں، اللہ اور اس کا رسول ہم سے ناراض نہ ہو کبھی. آج تو مسئلہ کیا ہے ہمارا؟ ہم تو رشتہ داروں کے واسطے اللہ کو ناراض کر دیتے، ہم تو دوستوں کے واسطے، بیوی کے واسطے اللہ کے نبی کو ناراض کر دیتے، اللہ کے نبی کی سنتوں کی قربانی دے دیتے. ذرا سوچو، حضرت سعد بن معاذ کی موت کو اپنے سامنے رکھ کر یہ سوچو کہ کیا ہماری موت بھی خاتمہ بالخیر ہوگا ہمارا؟ کرتے رہیں گے دعا اللہ سے اور یہ مانگتے رہیں گے اللہ سے، اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے. یقین جانیے گا ضرور ضرور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خاتمہ بالخیر نصیب. دعا کریے اللہ سے، اللہ ہمیں خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے. یہ سعد بن معاذ ہے. ایک اور دل کو دہلانے والا ایک اور واقعہ جو سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے. دلی کے وہ مدرسے کا واقعہ، بڑا مشہور واقعہ، کئی علماء نے یہ واقعے کو نقل کیا ہے. سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے یہاں ایک طالب علم پڑھا کرتا تھا جو کھانے کے لیے قریب کے گھر میں جایا کرتا تھا. پہلے مدارس میں یہی سسٹم تھا. آج کل تو الحمدللہ بہت سہولیات ہیں نا کہ کھانا مدرسے میں، جنہوں نے دین کی تعلیم کے لیے جو محنت کی، مدرسوں میں کھانے کا نظم نہیں ہوا کرتا تھا. ہم نے ہمارے کئی اساتذہ سے سنا کہ آندھرا پردیش کا جو ایک بڑا دینی ادارہ ہے
محمدیہ جامعہ محمدیہ رائے درگ، وہاں بہت اونچائی پر، کئی جو ہے نا فٹ کی اونچائی پر پہاڑوں کے اندر پانی نکلا کرتا تھا باڈی. وہ نیچے مدرسے میں رہتے، پانی جب کپڑے دھونے ہوتے تو پھر وہ لمبا سفر طے کر کے اوپر جاتے اور کپڑے دھو کر آتے. ایسی محنت اور مشقت کیا کرتے تھے. علماء نے قربانی دی تب جا کر دین ہم تک پہنچا ہے. کہتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس طالب علم مدرسے میں کھانے کے لیے گھر میں جایا کرتا تھا. وہاں پر ایک لڑکی کی نیت خراب ہو گئی ہے طالب علم. موقع پا کر اس نے ایک دفعہ یہ لڑکے کو گھر میں بلایا اور یوسف پڑھا نہیں آپ نے کس طریقے سے شیطان حملے کرنے لگاتا ہے ایمان والوں پر. اب یہ لڑکا بڑا حیران اور پریشان ہو گیا. کہنے لگا ٹھیک ہے تمہاری بات مان لوں گا، ذرا تھوڑا فارغ تو ہو کر آنا ہے، مجھے فارغ ہو کر آنے دو. بیت الخلاء واش روم ٹوائلٹ جانا ہے. گیا واش روم کے واش رومز بہت کم ہوا کرتے تھے، کچے ٹوائلٹس ہوا کرتے تھے، بیت الخلاء ہوا. گڑے میں سے گندگی نکالا، اپنے سارے جسم پر مل لیا، پھر لڑکی کے سامنے آ گیا گندی بدبو کے ساتھ اپنے جسم پر. وہ لڑکی نے اسے دھتکار دیا. رات کا وقت تھا، سردی کی راتیں تھی. واپس مدرسہ آیا، ٹھنڈے پانی سے پاک ہونے کے لیے غسل کر لیا. اللہ اکبر، ٹھنڈے پانی سے غسل کر لیا. کیا ہوا؟ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے کی وجہ سے طبیعت ایسی خراب ہوئی کہ اسی مرض میں وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. لوگ حیران ہو گئے. بعد میں تفتیش کرنے پر یہ سارا واقعہ سامنے آیا. تدفین میں سارے لوگ جمع ہیں، خود تدفین میں شامل ہونے والے یہ بات کہتے ہیں اچانک اس کی قبر سے خوشبو آنی شروع ہو گئی. کہا کس نے لگایا بھائی خوشبو؟ کس نے یہ خوشبو کا استعمال کیا؟ کہا ہم میں سے کوئی نہیں. جنازے والوں نے کہا کہ ہم نے بھی نہیں. کہاں سے آ رہی ہے؟ قبر میں سے آ رہی ہے. اللہ اکبر. محدث دہلوی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے دنیا کی گندگی کو اپنے جسم پر مل لیا تھا. اللہ کی آخرت کی زندگی کا استقبال خوشبو سے کر رہا ہے. اللہ، یہ دنیا کے اندر کتنی مصیبتیں کتنی مشکلیں لپٹتی ہیں، لپٹنے دو اپنے جسم کو، لیکن آخرت کی مشکلوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو. دنیا کی لذتوں میں مت کھو بلکہ آخرت کی فکر کرو. والآخرت خیر وابقا. باقی رہنے والی آخرت، حیات دنیا بہت چھوٹی ہے، دنیا چند دنوں میں ختم ہو جانے والی. اصل آخرت ہے میرے بھائی، عزیز ساتھی، عزیز ساتھیوں، عزیز سامعین. میں نے آپ کے سامنے میرے علم کے مطابق دو چار باتیں رکھی. باتیں تو بہت ہے کہنے کے لیے. حقیقت تو یہ ہے کہ میرے بھائی کہنے اور سننے کا بہت معاملہ ہو گیا ہے آج کل. کہنے والے کہنے کے عادی ہو گئے، سننے والے سننے کے عادی ہو گئے. عملی طور پر تبدیلی بہت کم نظر آ رہی ہے. میں ہمیشہ جب بھی مخاطب کرتا ہوں تو ضرور میرے سامعین کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھو اپنے آپ کے لیے بھی دعا کرو اور میرے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. یہ عملی تبدیلی ہونی چاہیے. ہمیشہ اچھی موت کی تمنا رکھنا، ہمیشہ اچھے عمل میں مصروف رہنا، ہمیشہ اچھا اور نیک عمل کرتے رہنا، پھر اللہ سے امید رکھنا، یہ بہتر طریقہ ہے خاتمہ بالخیر کے واسطے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں حق اور سچ کہی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین خاتمہ بالخیر نصیب فرما، خاتمہ بالخیر نصیب فرما. اللہ برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما، خاتمہ بالسوء سے ہماری حفاظت فرما. اللہ تو ہی ہماری حفاظت فرمانے والا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں. اللہ جب موت آئے تو ہماری زبان پر کلمہ جاری فرما دے. الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ. جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ایک دفعہ میں جو ہے نا آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم. جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم. واقعی اکثر سامعین میں سے اکثر کے آنسو ان کے یعنی ان کی آنکھیں آنسوؤں سے اشکبار ہوں گی، کیونکہ آپ نے واقعی ہمیں موت کی یاد دلا دی اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرایا.
تو ہم آپ کے بے انتہا شکر گزار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ آپ کو اور بولنے کی اور اچھی صلاحیت عطا کرے, اور اللہ رب العالمین آپ سے اور زیادہ دین کی خدمت لے. یقیناً آپ کی یہی بہترین بولنے کی صلاحیت یہی وجہ ہے کہ آج پبلک بڑی تیزی سے آپ کو قبول کرتے جا رہی ہے, اور آپ کے بیانات اور آپ کی تقریریں بڑی تیزی سے جو ہے لوگ ایک دوسرے کو نشر کرتے ہیں, ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں اور سنتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں. اور دعا کرنے کی گزارش کریے کہ اللہ مجھے بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. دعا بھی یقیناً کرنے کی گزارش انشاءاللہ, کریے. یقیناً آپ سب شیخ محترم کے لیے دعا کریں, بلکہ ہم سب اپنے لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی کہتے ہیں, جو بھی سنتے ہیں, وہ کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اور بلکہ میری تو خواہش یہاں تک ہے کہ آپ کو ہم دعوت دیں اپنے ادارے میں, اور کچھ دن آپ کو مہمان بنائیں, اور اپنے علاقے میں, کیونکہ ادارے کی جانب سے الحمدللہ دعوت کا کام کئی قریوں میں اور ایسی جگہوں پر ہوتا ہے جہاں پر علماء نہیں پہنچ پاتے. ہم لوگ وہاں پر پہنچ کے لوگوں کو جو ہے مغرب کی نماز کے وقت عام طور پر جو ہے لوگوں سے ملتے ہیں اور وہاں پر دعوت کا کام کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہماری خواہش ہے یہ کہ ہم آپ کو ادارے کا مہمان بنائیں کچھ دن کے لیے, اور کم سے کم 1 مہینے تک مستقل مختلف مقامات کا دورہ کریں, اور ڈائریکٹ عوام سے, لوگوں سے ملاقات کر کے ان تک دعوت کا کام کریں, انہیں دین کا پیغام پہنچائیں. ہمیں امید انشاءاللہ ضرور عثمان بھائی, ضرور انشاءاللہ. میری خوش قسمتی ہے یہ میرے لیے, بہت جو ہے نا خوش قسمتی کی بات ہے میرے لیے. ضرور انشاءاللہ ہم بات کریں گے, رمضان مبارک کے بعد بات کریں گے انشاءاللہ. ضرور انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. ٹھیک ہے شیخ, ہم اسی کے ساتھ اپنی آج کی اس نشست کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں. آپ سب نشست کے اختتام کی دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.